الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين، رحمة للعالمين، شفيع المذنبين، خاتم النبيين، سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق اللہ العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. ماہ ذوالحجہ کی آج یہاں 15 تاریخ ہے، اور روایات کے مطابق 18 ذی الحجہ تاریخ شہادت، یوم شہادت ہے خلیفہ سوم، خلیفہ ثالث، امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی. کچھ لوگوں نے 12 بھی لکھی ہے، مگر زیادہ نے 18 بیان کی ہے. تو آج ان کے حوالے سے گفتگو کروں گا. اللہ تعالی مجھے حق بیان کرنے
ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن و سنت پر یقین رکھتے ہوئے ہم یہ مانتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ عزت والے ہیں، عظمت والے ہیں، شان والے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں پیارے ہیں، ہم سب کے لیے محترم ہیں۔ ابو بکر کی الف سے لے کر علی کی یہ تک جتنے بھی صحابہ ہیں، الصحابۃ کلہم عدول، تمام صحابہ عدل والے ہیں، شان والے ہیں۔ کسی ایک کی بھی معمولی سی بے ادبی، گستاخی ہمارے ایمان کو ضائع کر سکتی ہے۔ ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم ان کے بارے میں کوئی ہلکی بات کریں، کوئی نامناسب بات کریں۔ جب اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے تو ہم سب کو بھی ان سے راضی رہنا چاہیے۔ ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ نبیوں اور رسولوں کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ افضل البشر ہیں، نبی پاک کے خلیفہ ہیں، بڑی شان والے ہیں اور انہیں تمام صحابہ پر کلی فضیلت حاصل ہے۔ جزئی فضیلت اگر دوسروں کو حاصل ہے تو وہ اس وجہ سے ان سے افضل نہیں ہے، یعنی حضرت ابو بکر سے افضل نہیں ہے۔ صحابی کا لفظ صحبت سے بنا ہے، ساتھ رہنا، پاس بیٹھنا، حاضر رہنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کی تعریف یہ ہے کہ وہ شخص جس نے اپنی دنیا کی زندگی میں ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت پائی ہو اور پھر اس شخص کی وفات بھی ایمان پر ہوئی ہو، اسے صحابی کہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ظاہری طور پر گنتی کے لحاظ سے آپ کی عمر شریف 40 برس کی ہوئی تو اعلان نبوت فرمایا۔ سب سے پہلے ایمان لانے والی ہستی ام المومنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آزاد مردوں میں حضرت ابو بکر، آزاد کیے ہوئے غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ اور کم سن یعنی بچوں میں
مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ عنہم ایمان لائے۔ بعض نے چوتھا اور بعض نے پانچواں مسلمان حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کو لکھا ہے۔ حضرت ابو بکر سے ان کی دوستی تھی، اٹھنا بیٹھنا تھا۔ حضرت ابو بکر نے ان کے سامنے نبی پاک کا ذکر کیا، یہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، نبی کریم نے ان کو دعوت دی ایمان کی۔ جو کلمہ فرمایا حضرت عثمان کہتے ہیں میرے دل میں اتر گیا اور میں اسی وقت مسلمان ہو گیا۔ ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت قریبی رشتہ داری بھی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت ام حکیم البیضاء، یہ حضور کی وہ پھوپھی ہیں جو حضور کے والد کے ساتھ جڑواں پیدا ہوئی تھی۔ ان کی بیٹی کے بیٹے، پھوپھی ذات بہن کے بیٹے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور جیسا کہ میں نے آپ سے کہا، اسلام لانے میں پہل کرنے والوں میں سے، یعنی اولین سابقین میں سے ہیں، والسابقون الاولون، ان میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب ہے ذو النورین یا ذی النورین، جس کے معنی بنتے ہیں دو نور والا۔ آپ بھی کہیے گا ذرا اونچی، دو نور والا۔ تو وہ دو نور کیا ہیں؟ وہ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دو شہزادیاں ہیں، جو یکے بعد دیگرے، ایک کے بعد دوسری ان کے نکاح میں آئیں۔ یہ دنیا میں واحد اکیلے شخص ہیں کہ جن کے نکاح میں ایک ہی نبی کی دو بیٹیاں آئی ہیں۔ یہ ان کی خصوصیت ہے، اسی لیے ان کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ سمجھنے کی بات ہے، بیٹیاں نور ہیں تو جس کی بیٹیاں ہیں وہ نبی نور نہیں ہے کیا؟ اگر تھوڑا سا بھی دھیان دیں تو مسئلہ اور آسان ہو جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت اسی کی ترجمانی فرماتے ہیں، فرمایا نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا۔ کہاں سے پایا؟ نور کی سرکار سے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نور سے ہیں، تو وہ نور کی سرکار، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذو النورین جوڑا نور کا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی شہزادی کا نام حضرت سیدہ زینب
دوسری شہزادی حضرت رقیہ، تیسری شہزادی حضرت ام کلثوم، چوتھی شہزادی حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہن۔ حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان سے ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے لیے تشریف لے گئے تو آپ کی یہ شہزادی اس وقت طبیعت کی ناسازی، جس کو آپ بیمار ہونا کہتے ہیں، بیمار تھی، تو حضور نے حضرت عثمان سے فرمایا کہ آپ سفر میں ساتھ نہ جائیں، یہیں رہیں۔ حضور جب واپس تشریف لائے تو یہ شہزادی اسی دن وفات ہوئی تھی اور ان کی تدفین ہو رہی تھی جب حضور بدر سے واپس آئے۔ حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے۔ صحابہ نے، ساتھیوں نے تسلی دی، بیوی کی وفات پر رو رہے ہو، تو آپ نے کہا میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے قیامت کے دن سارے رشتے ناتے ختم ہو جائیں گے سوائے میرے رشتے ناتے کے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا اس طرح یہ رشتہ تھا، یہ اب نہیں رہا، میں اس لیے رو رہا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بلایا اور فرمایا میرے رب نے کہا ہے کہ میں اپنی دوسری بیٹی کی شادی بھی تم سے کر دوں۔ تو آپ نے حضرت ام کلثوم کا نکاح ان سے کر دیا۔ وہ جب وفات پا گئیں تو حضور کا یہ ارشاد سنیں اور اس سے اندازہ کریں کہ حضرت عثمان میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنے پیارے تھے۔ فرمایا میری 40 بیٹیاں ہوتی اور ایک ایک کر کے وفات پاتی رہتی، میں سب کا نکاح تجھ سے کر دیتا۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ کتنے پیارے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کتنے مقبول تھے۔ آج اگر کوئی ان کے بارے میں نامناسب یا غلط بات کرتا ہے تو وہ حضرت عثمان کا کوئی نقصان نہیں کرتا، بلکہ خود کو تباہ کرتا ہے، خود کو برباد کرتا ہے۔ تو حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ، حضور نے ایک بات اور فرمائی اپنی بیٹی ام کلثوم سے، کیونکہ حضرت عثمان بڑے خوبصورت تھے، خوش شکل تھے۔ اپنی بیٹی ام کلثوم سے فرمایا کہ تمہارے شوہر ابراہیم علیہ السلام سے ان کی شکل ملتی جلتی ہے، یہ ان کے مشابہ ہے۔ لازمی بات ہے، نبی پاک نے دیکھا تھا نا، اسی لیے بتایا، دیکھا نہیں تھا تو کیسے فرماتے؟ تو یہ بتایا کہ یہ حضرت ابراہیم سے ان کی شکل صورت ملتی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کتنے نیک ہیں، کتنے شرم والے ہیں۔ کچھ لوگ شرم بولتے ہیں، لفظ شرم ہے، رے پہ زبر نہیں ہے۔ کتنے شرم اور حیا والے ہیں، اس حوالے سے ان کا خاص ذکر کیا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جب سے میں نے نبی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا ہے، میں نے اس ہاتھ کا کبھی غلط استعمال نہیں کیا، کہ ان ہاتھوں کو نبی کا ہاتھ لگ گیا ہے۔ اندازہ کریں کتنی قدر تھی۔ اور آگے اگلا بیان جب آئے گا آپ سنیں گے، حضور نے اپنے ہاتھ کو
حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دیا۔ تو حضرت عثمان فرماتے ہیں اس دن کے بعد میں نے ناف کے نیچے کبھی اس ہاتھ کو استعمال نہیں کیا۔ نہاتے ہوئے بھی آپ جتنا حصہ چھپانا ہوتا ہے جس کو سطر کہتے ہیں وہ نہیں کھولتے تھے۔ ناف سے لے کر گھٹنے تک، انگلش میں نیول ٹو نی، اس کو گھٹنے کو انگلش والے نی کہتے ہیں اور ناف کو نیول کہتے ہیں۔ ناف سے گھٹنے تک مرد کو چھپانا، یہ حصہ چھپانا ضروری ہے۔ حضرت عثمان نہاتے ہوئے غسل خانے میں بھی اتنا حصہ کھولتے نہیں تھے، اتنے شرم والے تھے۔ روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں لیٹے ہوئے تھے اور آپ کی مبارک پنڈلیوں سے کپڑا ہٹا ہوا تھا۔ حضرت ابو بکر آئے، اجازت چاہی، حضور نے ان کو اجازت دے دی اور اسی طرح حضور تشریف فرما رہے۔ حضرت عمر آئے، حضور اسی طرح رہے، ان کو اجازت دے دی۔ حضرت عثمان نے اجازت چاہی تو حضور نے اپنا وہ کپڑا پورا کر لیا، وہ جو کھلا حصہ تھا اس کو چھپا لیا، اور کیا فرمایا؟ الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، میں اس شخص سے حیا کیوں نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اور مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ اگر حضور وہ کپڑا اپنا پورا نہ کرتے تو حضرت عثمان حیا کی وجہ سے جو بات کہنا چاہتے تھے شاید نہ کہہ پاتے، اپنے آنے کا مقصد بیان نہ کر پاتے، تو اندازہ کیا جائے کہ وہ کتنی حیا والے تھے۔ یہ حیا چیز کیا ہے؟ ہم ایمان والے یہ جان لیں کہ اسلام کا زیور حیا ہے۔ اسلام کا زیور، آواز آئے، حیا۔ یہ حیا رکاوٹ بنتی ہے غلط کام کرنے سے، آپ کو احساس دلاتی ہے کہ تم جو کرنے لگے ہو وہ درست نہیں۔ اور بخاری میں روایت موجود ہے کہ جس میں حیا نہیں رہی پھر وہ جو چاہے کرتا پھرے، کہ جب حیا ہی نہیں رہی تو پھر اس کو کیا پرواہ ہوگی؟ تو یہ ایمان کا زیور ہے، جس میں حیا نہیں اس میں ایمان، اونچی کہہ دیں، نہیں ہے۔ باتوں میں، عادتوں میں، طور اطوار میں، مزاج میں مسلمان حیا والا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ حیا والا ہے۔ بے حیائی کی بات کرنا بھی مناسب نہیں ہے، اور ہم کرتے رہتے ہیں، پرواہ نہیں کرتے۔ تو ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ جس کے پاس حیا نہیں رہی پھر اس کے پاس کوئی ایمان کا تقاضا نظر نہیں آئے گا۔ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ بہت زیادہ حیا والے تھے، بڑی شان ان کی۔ ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عُثمان۔ ہر نبی کا کوئی نہ کوئی ساتھی ہوتا ہے، اور جنت میں میرے ساتھی عثمان ہے۔ سند ہو گئی یا نہیں ہوئی؟ اب یہ عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہیں، وہ خاص 10 صحابہ جن کو حضور نے جنت کی خوشخبری سنائی، ان میں بھی شامل ہیں، اور حضور نے خاص طور پر فرما دیا کہ یہ جنت میں میرے رفیق ہیں، میرے ساتھی ہیں۔ اس کے بعد کسی مسلمان کو ان کے جنتی ہونے میں کوئی شک رہے گا؟ اگر کوئی شک کرتا ہے تو پھر وہ نبی کے فرمان کو نہیں مانتا، تو ایمان والا کہاں سے رہ جائے گا؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، الریاض النادرہ یہ کتاب کا نام ہے۔ وہ 10 صحابہ جن کو جنت کی خوشخبری ملی، ان کے مناقب اس میں جمع ہے۔ اس میں حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان کو اپنے سینے سے لگا کر فرمایا، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا و آخرت میں میرا دوست ہے، میرا پیارا ہے۔ اگر روایتوں کو دیکھا جائے تو حضرت عثمان کی ایک اور شان آپ کو سناؤں۔ ہم لوگ ایک دوسرے سے کہتے ہیں دعا میں یاد رکھنا، ہماری عادت ہے، ملتے ہیں کسی سے دعا میں یاد رکھنا، دعا میں یاد کرنا، یہ ہم کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے دعا کروانا اور ایک ہوتا ہے دعا لینا۔ آپ کام ایسا کریں کہ خود آپ کو دعا ملے۔ حضرت عثمان کے بارے میں اتنی روایتیں ہیں کہ وہ ایسے کام کرتے تھے، حضور ان کو دیر تک دعائیں دیتے تھے، خود دعائیں دیتے تھے، ان کو دیر تک ان کے لیے دعا فرماتے تھے۔ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انعامات میں سے حضرت عثمان کے لیے یہ بات بھی ان کی خاص بات ہے۔ بیعت رضوان، جنہوں نے اسلامی تاریخ پڑھی ہے، جو سیرت طیبہ پڑھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ جانتے ہیں، آپ نے سنا ہوا ہے۔ حدیبیہ کا مقام تھا، وہاں واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، مختصراً سنا دیتا ہوں۔ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے آئے ہوئے کئی سال گزر گئے تھے، صحابہ مچل رہے تھے کہ ہمیں کب موقع ملے گا، ہم جائیں گے، پھر کعبے کا طواف کریں گے، عمرے کے لیے کب جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرما لیا عمرے پر جانے کا۔ 1500 صحابہ ساتھ ہو گئے کہ حضور کے ساتھ جائیں گے، عمرہ کریں گے۔ مکہ مکرمہ میں یہ افواہ پھیل گئی، ریومر، کہ مسلمان لڑنے کے لیے آ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شہر میں داخل نہیں ہوئے، مکہ سے کچھ فاصلے پر حدیبیہ کا مقام ہے، وہاں جا ٹھہرے۔ حضرت عثمان کو بھیجا کہ جاؤ، مکہ میں تمہیں سب لوگ جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، عزت بھی کرتے ہیں، ان کو جا کر بتاؤ۔ کوئی وہاں بیٹھا نہیں ہوا،
جو بھی آئے گا اس نے دروازہ ضرور پٹکنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بھیجا کہ جاؤ مکہ والوں کو بتاؤ کہ ہم احرام پہن کر آئے ہیں، عمرے کی نیت سے آئے ہیں، لڑنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، تو ہم عمرہ کریں گے اور واپس چلے جائیں گے۔ حضرت عثمان تشریف لے گئے، مکہ مکرمہ شہر میں تشریف لے گئے۔ ادھر کچھ دیر کے بعد افواہ اڑ گئی کہ حضرت عثمان کو قتل کر دیا گیا ہے۔ یہ خبر ابھی تصدیق نہیں ہوئی، لیکن بات پھیل گئی، صحابہ کرام جوش میں آ گئے کہ ہم حضرت عثمان کا بدلہ لیں گے۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیعت کرنا شروع کی، حضور کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیعت کہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور حضرت عثمان کا بدلہ لیں گے۔ نبی پاک نے بیعت لینا شروع کر دی۔ کیکر کا درخت جس کو ببول بھی کہتے ہیں، انگلش والے اکاشیا کہتے ہیں، اس کے نیچے نبی پاک تشریف فرما تھے، بیعت لینی شروع کر دی۔ لوگ کہتے ہیں کہ جب نبی کو پتہ تھا، علم تھا کہ حضرت عثمان قتل نہیں ہوئے، حضور روک دیتے، لوگوں کو کہہ دیتے کہ جوش میں آنے کی ضرورت نہیں، مجھے پتہ ہے عثمان خیریت سے ہیں، زندہ ہیں۔ ان کی سوچ انہی تک ہے جتنی ان کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے جانتے تھے یہ لوگ جس جذبے سے بیعت کر رہے ہیں، ابھی اللہ کی وحی آئے گی اور ان کو خوشخبری ملے گی۔ تو نبی پاک بیعت کر رہے تھے۔ اب سنیں آگے، جب سارے صحابہ جو موجود تھے انہوں نے بیعت کر لی، نبی پاک نے اپنے دائیں ہاتھ کو بلند کر کے فرمایا، یہ میرا ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ میرا ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے، اور اپنے بائیں ہاتھ پر دایاں رکھ کے حضرت عثمان کی طرف سے بیعت لی۔ پتہ تھا یا نہیں تھا؟ جو نبی کو بے خبر کہتے ہیں وہ خود باخبر ہو سکتے نہیں۔ اب حضور نے اپنے ہاتھ کو کس کا ہاتھ قرار دیا؟ ایک بار پھر، اب اس میں اشارہ کہاں تک ہے ذرا وہ بھی سن لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے پردہ فرماتے ہیں۔ طے ہوا کہ قرآن کریم جو مختلف جگہوں پر لکھا ہوا ہے اس کو ایک جگہ جمع کیا جائے۔ چنانچہ یہ کام شروع ہوا اور یہ خدمت کی لوگ مختلف قراءت پر پڑھنے لگ گئے۔ حضرت عثمان غنی وہ ہیں جنہوں نے قرآن کریم کا نسخہ تیار کر کے سب کو دیا تاکہ ایک قرأت میں سب صحیح پڑھیں، تو ان کو جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن کو لوگوں کو قرآن پر جمع کرنے والے۔ آج کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن تو حضرت عثمان کے ہاتھ سے ملا ہے، تو حضور نے پہلے ہی اعلان فرما دیا میرا یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے، تو حضور نے اعلان فرما کر وہ خبر دے دی کہ یہ نہ کہنا کہ عثمان کے ہاتھ سے نہیں، میرے ہاتھ سے ملا ہے۔ حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ
چونکہ بات کی ہے ایک بار پھر کر دوں۔ حضرت عثمان جب مکہ میں گئے، وہاں کے بڑے سرداروں سے ملے، بتایا، انہوں نے کہا آپ آئے ہیں، ہم آپ کی بات مانتے ہیں کہ آپ لڑنے نہیں آئے، آپ عمرہ کرنے آئے ہیں، مگر افواہ پھیل گئی ہے کہ لڑنے آئے ہیں۔ ہم اجازت دے دیں گے، کوئی شرارت کر دے گا تو بات بگڑ جائے گی، تو اس وقت آپ لوگ واپس چلے جائیں، کچھ عرصے کے بعد پھر آ جائیں تو ہم آپ کو نہیں روکیں گے۔ اس وقت ان لوگوں نے یہ بات کی۔ ادھر صحابہ کہہ رہے تھے کہ حضرت عثمان بڑے خوش نصیب ہیں، مکہ چلے گئے ہیں، وہ طواف بھی کر لیں گے، کعبے کی زیارت بھی کر لیں گے، طواف بھی کر لیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فرمایا عثمان ہمارے بغیر طواف نہیں کرے گا، عثمان ہمارے بغیر طواف نہیں کرے گا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، معمولی بات نہیں ہے، کتنا تعلق، کتنا اعتماد۔ تو مکے والوں نے کہا حضرت عثمان سے کہ آپ تو اب اندر آ ہی گئے، یہ سامنے کعبہ ہے، تو آپ طواف کر لیں۔ تو حضرت عثمان نے کیا جواب دیا؟ میں اپنے نبی کے بغیر طواف نہیں کروں گا۔ اندازہ کریں تعلق کی بھی، اعتماد کی بھی، اور پھر حضرت عثمان کی ایمانی شان کی بھی۔ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ، اس وقت حضور نے اپنے ہاتھ کو ان کا ہاتھ فرمایا۔ لقب جس کا ہے ذو النورین اور عاشق نبی کا ہے، کیا دل کھول کر جس نے نبی پر مال قربان ہے، نہیں ہے یاد تجھ کو بیعت رضوان کا وہ منظر، نظر آتا جہاں دستے نبی خود دستے عثمان ہے۔ اندازہ کیا جائے حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ بہت زیادہ سخی ہے، بہت زیادہ۔ مال تو بہت سے لوگوں کے پاس ہوتا ہے، مگر سخی ہر کوئی نہیں ہوتا۔ بزرگوں سے، پہلے لوگوں سے یہ جملہ سنا ہے، دعا کیا کرو اللہ عثمانی خزانہ دے، قارونی خزانہ نہ دے۔ حضرت عثمان غنی تاجر تھے، مالدار تھے، متمول تھے۔ انہوں نے کتنی مرتبہ جنت خریدی، کس سے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو مالک نہ ہو وہ چیز بیچ سکتا ہے؟ کہیے گا نہیں۔ وہ خرید رہے ہیں، نبی بیچ رہے ہیں، پتہ چلا اللہ نے نبی کو جنت کا مالک بنا دیا۔ جس کو چاہیں جتنی چاہیں جاگیر عطا فرما دیں، کوئی شبہ نہیں۔ میں آپ کو 2-3 واقعے، ویسے تو کوئی 17 یا اس سے زیادہ واقعات ہیں جنت خریدنے کے، مگر 2-3 موٹے موٹے واقعات جو بار بار سناتا ہوں وہی پھر سن لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پیارے، ان کی ایک شان اور بھی ہے۔
اپنے گھر والوں کے ساتھ انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ جب مکہ میں مسلمانوں کو بہت تنگ کیا جانے لگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی حضرت رقیہ کے ساتھ یہ حبشہ چلے گئے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے کسی نے دیکھا؟ تو جب کسی نے خبر دی کہ جی میں نے دیکھا، فرمایا کس طرح دیکھا؟ تو اس نے بیان کیا کہ میں نے دیکھا کہ حضرت عثمان نے رسی پکڑی ہوئی ہے اونٹ کی، اور اونٹ پر آپ کی شہزادی بیٹھی ہوئی ہے۔ تو حضور نے دیر تک حضرت عثمان کے لیے دعا فرمائی۔ یہ حضرت عثمان غنی پھر دوبارہ ہجرت کی مدینہ منورہ، کیونکہ خاندان کے ساتھ پہلے حبشہ گئے، اب یہ دوسری ہجرت، تو یہ صاحب الہجرتین بھی ہیں، یعنی 2 مرتبہ ہجرت کی۔ مدینہ منورہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب مدینہ منورہ آئے تو مدینہ منورہ شہر میں جو بستی تھی اس میں پانی کا، پینے کے پانی کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ بستی سے باہر ایک یہودی تھا جس کا نام تھا روما، اس کا ایک کنواں تھا ٹھنڈے میٹھے پانی کا، اور سب لوگ اسی کے پاس پانی لینے جاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کوئی جنت کا خریدار؟ صحابہ جانتے تھے نبی اللہ کی عطا سے بانٹنے والے ہیں، حضور کیسے ملے گی؟ فرمایا مسلمانوں کے لیے کوئی پانی کا انتظام کر دے تو اس کے لیے جنت ہے، اس کے لیے اونچی کہیے گا۔ یہ جو پانی کا انتظام کرنا آج بھی کیونکہ کہا جاتا ہے کہ کسی کے گناہ بہت زیادہ ہو گئے ہوں، اس کو لگے کہ سمندر کی جھاگ کے برابر میرے گناہ ہو گئے ہیں، اور وہ چاہے کہ اس کے گناہ معاف ہو جائیں، تو فرمایا فَاسْقِ الْمَاءِ عَلَى الْمَاءِ، وہ لوگوں کو پانی پر پانی پلائے، یعنی پانی زیادہ کر دے لوگوں کے لیے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے۔ سبیل لگائی جائے، کنواں، ٹیوب ویل، آج کل سبیل لگائیں تو لوگ فتوے لگا دیتے ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں۔ میرے پاس کتاب موجود ہے، میں کسی پر الزام نہیں لگا رہا۔ شمشیر صداقت کتاب کا نام ہے، اس میں فتویٰ چھپا ہوا موجود ہے کہ یہ لکھا ہے کہ محرم میں جو شہدائے کربلا کی یاد میں لوگ پانی پلاتے ہیں، سبیل لگا دیتے ہیں، تو اس میں لکھا ہے کہ محرم کی سبیل کا پانی پینے سے بہتر ہے گدھے کا پیشاب پی لے۔ اتنی دشمنی معاذ اللہ، ایسے لوگ بھی ہیں۔ تو جن کو ادب کی توفیق نہیں ہے ان کے پلے کچھ بھی نہیں۔ حضرت عثمان غنی یہ بیان سن کر اٹھے اور اس یہودی کے پاس چلے گئے جس کا کنواں تھا۔ اس سے پوچھا بھی کیا سلسلہ ہے؟ اس نے کہا جی دور دور تک میٹھے پانی کا کوئی کنواں نہیں ہے، لوگ سارے میرے پاس آتے ہیں، میرا یہ بہترین کاروبار ہے۔ حضرت عثمان نے کہا صبح سے شام تک بیٹھے رہتے ہو، کہیں جان جاتے نہیں، آتے نہیں، اس کو بیچ دو۔ اس نے کہا چلتا کاروبار ہے، کوئی اور کنواں نہیں ہے، ساری دنیا میرے پاس آتی ہے، میں کیوں بیچوں؟ اور میں اکٹھے پیسے لے لے، جتنے روز کی آمدنی ہوتی ہے 10 سال 15 سال کی قیمت لگا کے اکٹھے لے لے۔ اس نے کہا نہیں جی میں نہیں بیچوں گا۔ بڑی کوشش کی لیکن دیکھا کہ وہ کسی طرح بیچنے کو تیار نہیں۔
حضرت عثمان نیت کر کے گئے تھے میں نے خرید کے رہنا ہے. کہنے لگے اچھے پورا نہیں بیچتے ہو تو آدھا بیچ دو. اس نے کہا آدھا کیسے؟ فرمایا درمیان میں پارٹیشن لگا لو، ایک لکڑی لگا دو، ایک طرف سے تم نکالو ایک طرف سے میں نکال لوں گا، اور تمہیں اچھی خاصی رقم مل جائے گی، اس کا تم کچھ اور بھی کر سکتے ہو. اب وہ سوچ میں پڑ گیا. ایک روایت میں یہ ہے کہ آدھا، ایک روایت میں یہ کہ ایک دن تم اور ایک دن میں، اس طرح پانی نکالیں گے. وہ سوچ میں پڑ گیا. اچھی خاصی رقم بھی مل رہی ہے، نیچے پانی ہے، اگر یہ آدھا لیں گے آدھا میں، مقابلہ ہوگا، کبھی یہ ایک پیسے زیادہ کبھی میں ایک پیسہ کم، کاروبار چلے گا. وہ راضی ہو گیا. حضرت عثمان نے 35,000 درہم، اس زمانے میں آج کے بناؤ گے تو کروڑوں میں جائیں گے، اس کو دیے اور آدھا خرید لیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، عرض کی حضور بڑی مشکل سے اس کو راضی کیا، مانتا ہی نہیں تھا. یہ سودا ہوا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان تیرے لیے جنت ہے. حضرت عثمان نے کہا جتنے لوگ ہیں جائیں، جو میری طرف کا ہے وہاں سے پانی لے، یا جو دن مقرر ہوا کہ ایک دن اس کا ایک دن ان کا. تو جو ٹائم حضرت عثمان کا تھا اس میں مسلمان جاتے، پانی لیتے، لے آتے، جتنا کسی کا دل چاہتا لے آتا. وہ سوچ رہا تھا کہ یہ بیٹھیں گے کاروبار کریں گے، انہوں نے تو کھلا چھوڑ دیا. اس نے کہا یہ پورے یہاں قریب میں کوئی اور کنواں نہیں ہے اور تم لوگوں کو مفت دے رہے ہو، بڑا قیمتی ہے یہ. حضرت عثمان نے کہا میں نے خرید لیا نا، اب میں مفت دوں یا بیچوں میری مرضی، میں نے تو خرید لیا. وہ بول نہیں سکتا تھا. لیجئے جناب، مسلمانوں کی طرف سے پانی لے رہے مسلمان. وہ جو ادھر آتے تھے خریدنے کے لیے، ان میں سے کسی نے مسلمانوں سے کہا کہ ہم تمہاری طرف سے پانی لے لیں. کہا لے لو. ان کو مفت ملنے لگ گیا تو اب دوسری طرف جا ہی کوئی نہیں رہا. اس نے حضرت عثمان کو بلایا. میں تو سمجھتا تھا کہ آپ کاروبار کریں گے، نفع کمائیں گے، آپ نے یہ آدھا لے کر عجیب کر دیا، فری کر دیا، میرے پاس آتا ہی کوئی نہیں، تو باقی آدھا بھی خرید لیں، باقی آدھا بھی خرید. حضرت عثمان نے کہا جب وہ پہلا ختم ہو جائے گا، پہلا آدھا ختم ہو جائے گا تو دوسرا آدھا لے لیں گے. اس نے کہا اب اس طرح نہ کریں. فرمایا اور کتنے مانگتا ہے؟ اس نے کہا 12,000 اور دے دے. آپ نے وہ بھی دے دیے. 47,000 میں پورا کنواں. حضور کو آ کے کہا جو چاہے پانی لے، کوئی میرا مطالبہ نہیں. حضور نے فرمایا تیرے لیے جنت ہے. آج تک وہ کنواں بتایا جاتا ہے. باقی مدینہ منورہ میں بعد میں 35 کنویں بن گئے تھے، یہ سب ختم ہو گئے، لیکن وہ جو اس کا نام بیر عثمان کہا جاتا ہے کہ وہ اب بھی باقی تھوڑی سی جگہ آگے پیچھے کر دی ہے مگر وہ اب بھی جاری ہے. مسجد نبوی کی توسیع، باغ تھا چھوٹا سا، حضرت ابو بکر نے قیمت دے کے لیا تھا. جب اس کو بڑا کرنا پڑا، حضور نے فرمایا ہے کوئی جنت خریدنے والا؟ کیسے ملے گی؟ حضور فرمایا جو مسجد کے لیے جگہ لے کے دے گا اس کے لیے جنت. حضرت عثمان غنی نے 25,000 درہم دے کر وہ جگہ خریدی. حضور نے پھر فرمایا تیرے لیے، تیرے لیے. نبی بیچ رہے ہیں، غلام خرید رہے. کیا شان ہے. تیسرا موقع آیا جنگ تبوک کا.
رومیوں سے لڑائی تھی، بہت لمبا سفر تھا، مسلمانوں پہ تنگی کا سال تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر رونق افروز ہوئے، اعلان فرمایا ہے کوئی مسلمانوں کی مدد کرنے والا؟ تمام نے اپنے اپنے طور پر جتنا حصہ لینا تھا اعلان کیا۔ حضرت عثمان اٹھے، حضور 300 اونٹ سامان کا بھرا ہوا میں پیش کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی، پھر اعلان فرمایا۔ حضرت عثمان پھر اٹھے، حضور 300 اور دیتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعلان فرمایا، حضرت عثمان پھر اٹھے اور میں 300 اور دیتا ہوں۔ کتنے ہو گئے؟ 900۔ گھر میں گئے اور 1000 دینار سونے کا سکہ وہ لے کر آئے، حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ نبی پاک ہاتھ ڈال کے یوں ان سکوں کو اچھالتے تھے اور فرماتے تھے، اے عثمان اب کوئی عمل تجھے نقصان نہیں دے گا، تو اب کوئی عمل نہ بھی کرے تیری جنت کا میں ضمانت دیتا ہوں ضامن۔ وہ حضرت عثمان غنی ذو النورین نبی پاک سے جنت خرید رہے۔ اور بھی کتنے موقع آئے۔ حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ تھا، خشکا ہو گیا، جس کو آپ قحط پڑنا کہتے ہیں۔ کھانے پینے کا سامان غائب ہو گیا، ختم ہو گیا، لوگوں کو مشکل۔ 1000 اونٹ، کتنا؟ غلے کا لدا ہوا حضرت عثمان کا آیا۔ اس وقت حضرت عثمان کو اس کے اتنے پیسے مل رہے تھے کہ 1000 گنا نفع، کیونکہ اور کسی کے پاس تھا نہیں، ان کے پاس تھا۔ بعض کتابوں میں اس سے زیادہ لکھا ہے کہ اتنا نفع مل رہا تھا، لیکن مسلمانوں کے لیے مشکل تھی۔ حضرت عثمان نے وہ پورا 1000 اونٹ مسلمانوں پر خرچ کر دیا۔ سخاوت دیکھیں، نبی کے غلاموں کی شان دیکھیں۔ یہ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ۔ میں یہ واقعہ اس لیے سناتا ہوں بار بار، شاید کسی کا جذبہ جاگے، کسی کے اندر نیکی کا شوق آئے اور پتہ چلے کہ آج کے حکمران کیا ہیں اور نبی کے غلام کیسے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، کیونکہ سارے مانتے تھے نبی مشکل کشا ہے، حاجت روا اللہ کی عطا سے۔ عرض کی حضور مجھ پر قرضہ بہت زیادہ ہے، تنگ دست ہوں، قرضے کی وجہ سے بہت مشکل میں ہوں، میری کچھ مدد ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا حضرت عثمان کے پاس، جاؤ ان کے پاس، میرا سلام کہنا اور کہنا میں نے بھیجا ہے۔ اس حوالے سے بات کرتے ہوئے ایک پیغام، آج ہمارے اندر وہ خوبیاں نہیں رہیں جو پہلے لوگوں میں تھیں۔ اب ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے پہ ہمیں کوئی احساس نہیں ہوتا۔ جانور کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے، لیکن انسان کو تکلیف میں دیکھ کے خوش ہو جاتے ہیں۔ ہمارا یہ حال ہو گیا، اتنے بے حس ہو گئے ہم۔ لوگ ایک دوسرے کے نام سے فائدہ اٹھا لیں، کسی نے بھیجا نہیں ہو اور جا کے کہہ دیں مجھے اس نے بھیجا ہے، تو آپ لوگ تحقیق کیا کرو۔ آپ کے پاس کوئی آ کے بات کرے، کسی کا نام لے کے مجھے فلاں نے بھیجا ہے،
آپ اس سے کنفرم کیا کرو، کوئی تحریر لائے، کوئی ثبوت لائے، صرف زبانی کہہ دے اور آپ لحاظ میں کر لیں، بعد میں پتہ چلے کہ وہ دھوکہ دے گیا ہے، تو احتیاط بہت ضروری ہے۔ میں خاص طور پر اپنے حوالے سے کہتا ہوں، کوئی میرا نام لے آ کر تو مجھ سے پہلے پوچھ لینا۔ اگر میں یا تو لکھ کے بھیجوں، ٹیلی فون کروں، بتاؤں کہ فلاں شخص کو بھیج رہا ہوں تو اور بات، کوئی خود سے آ کے نام لے تو تسلی۔ اب کوئی ساتھ رہتے ہیں، لوگ دیکھ لیتے ہیں کون کون ساتھ ہے، تو وہ یہ سمجھ لیں کہ جی انہوں نے بھیجا ہی ہوگا، تو کسی کے ماتھے پہ کچھ نہیں لکھا ہوا، تو احتیاط کرنی چاہیے۔ ہمارے اندر سچائی تھی، خلوص تھا، امانت داری تھی، اب وہ کتابوں میں رہ گئی، عمل میں نہیں رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بھیجا کہ جاؤ عثمان کے پاس۔ وہ آیا، شام ہو رہی تھی، ابھی اس نے دروازہ نہیں کھٹکھٹایا تھا کہ اندر سے آواز جو آ رہی تھی وہ اس کے کانوں میں پڑ گئی۔ حضرت عثمان غنی اپنے گھر والوں سے کہہ رہے تھے کہ چراغ میں جو بتی ڈالی ہے وہ موٹی ہے۔ روئی کی بتی بنا لیتے تھے دھاگے ملا کر، جو لوگ چراغ جانتے ہیں ان کو پتہ ہے وہ بتی اس کو کہتے ہیں۔ تو فرمایا یہ بتی ذرا موٹی بن گئی ہے، یہ تیل زیادہ پی رہی ہے، تو یہ اچھی بات نہیں ہے، فضول خرچی ہے، اتنی موٹی بتی کیوں بنائی ہے؟ یہ جملہ اس نے سن لیا، وہ سوچنے لگا کہ سونے سے پہلے چراغ بجھانا ضروری ہے، نبی پاک نے بھی تعلیم دی ہے، سونے سے پہلے چراغ بجھا دیا کرو، تم سو رہے ہو کہیں آگ لگ گئی نقصان ہو جائے گا۔ تو یہ 2-3 گھنٹے کتنا تیل پی لے گی؟ کوئی 1 پیسے کا زیادہ پی لے گی۔ تو یہ اپنے گھر والوں کو، بیوی کو کہہ رہے ہیں بتی موٹی ہو جانے پر تو میرا قرضہ کیسے اتاریں گے؟ یہ 2-4 درہم دے دیں گے تو اس سے تو مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ وہ اس سوچ میں، لیکن اس نے دروازہ کھٹکھٹا دیا کہ حضور نے بھیجا، پیغام تو دے دوں۔ حضرت عثمان غنی تشریف لائے، اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام پہنچایا، اور چونکہ جملہ سن چکا تھا نا، کہنے لگا جی میں قرض دار ہوں، قرض لیا ہوا ہے کسی سے، اور وہ جو جملہ سننے کی وجہ سے نا ذرا زور دے کے کہ میرا قرض بہت زیادہ ہے، وہ یہ نہ سمجھ لیں کہ تھوڑی سی ضرورت نہیں، میرا قرض کچھ زیادہ ہے، تو حضور نے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ حضرت عثمان نے فرمایا ٹھہرو میں آتا ہوں۔ آپ اندر تشریف لے گئے، چپل پہن کے آئے، اس کو ساتھ لیا اور بستی سے باہر تشریف لے گئے۔ باہر کھلے میدان میں اونٹ بیٹھے ہوئے تھے، غلہ سامان جو بھی تھا بہت پھیلا ہوا، بہت زیادہ تعداد میں۔ فرمایا یہ دیکھ رہے ہو؟ اس نے کہا جی یہ تو بہت زیادہ سامان ہے۔ فرمایا یہ سب میرا ہے، یہ سب تمہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے نا، یہ میں نے سب تم کو دیا۔ ذرا محبت دیکھیں نبی کی، سب کچھ قربان۔ ہم صرف نعرے لگاتے ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول، یہ ہم نعرے ہی لگاتے ہیں۔ ہم نبی کی خاطر اپنے غلط عادتیں نہیں چھوڑتے، غلط باتیں نہیں چھوڑتے، ہمارے صرف دعوے ہی ہیں۔ حضرت عثمان نے فرمایا یہ سب تجھ کو دیا، اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ اتنا؟ اس نے کہا جی اتنا تو نہیں ہے قرضہ۔ آپ نے فرمایا تو ہی تو کہہ رہا تھا نا قرضہ بہت زیادہ ہے، بار بار کہہ رہا تھا قرضہ بہت زیادہ ہے۔ اس نے کہا یہ تو بہت ہی زیادہ ہے۔ فرمایا اب تجھے دے چکا، جتنا تیری ضرورت ہے تو پوری کر لے، باقی کسی اور ضرورت مند کو دے دینا۔ اس نے کہا جی ایک بات کرنی ہے آپ سے۔ فرمایا کرو۔
اس نے کہا جی جب میں آیا تھا ابھی میں نے دروازہ نہیں کھٹکھٹایا تھا، آواز نہیں لگائی تھی، آپ اپنے گھر والوں سے کہہ رہے تھے کہ تیل میں چراغ میں جو بتی ڈالی ہے وہ موٹی ہے، تیل زیادہ پی رہی ہے۔ وہاں آپ اتنی کنجوسی کر رہے تھے، یہاں اتنی سخاوت کر رہے، وہ کتنا تیل پی جاتی، تھوڑا سا ہی زیادہ پینا تھا۔ تو وہاں یہ معاملہ اور یہاں یہ معاملہ سمجھ نہیں آیا۔ فرمایا تو نے جو سنا صحیح سنا، ہمیں فضول خرچی سے منع کیا گیا ہے۔ وہ جو تھا بتی موٹی ہونے کی وجہ سے وہ جو خرچ ہو رہا تھا اس کا مجھے اللہ کو حساب دینا ہے، اس کا میں نے اللہ کو حساب اونچی، اور یہ جو میں نے دیا ہے اس کا ثواب لینا ہے، اس کا حساب، اس کا ثواب۔ ذرا سوچ کو اپنی، میں نے کہا نا میں زاویہ دے رہا ہوں، ذرا سوچئے، غور کیجئے کیسے لوگ تھے وہ۔ اچھا اپنا حال ان کے تقوی کا دیکھیں، کام کر رہے تھے، اچانک ایک شخص ملنے کے لیے آ گیا، حضرت عثمان غنی کے پاس ملاقات کے لیے آ گیا، آ کے بیٹھ گیا۔ آپ نے ایک چراغ جو جل رہا تھا وہ بند کر دیا، دوسرے چراغ کو روشن کر دیا۔ وہ بڑا حیران کہ دونوں چراغوں میں فرق کیا ہے، وہ بند کیا ہے، اس کو روشن کر دیا ہے۔ اس نے پوچھ لیا، آپ نے وہ چراغ بجھا دیا، یہ جلا دیا، فرق کیا ہے؟ فرمایا جب تو آیا تھا تو میں کام کر رہا تھا سرکاری گورنمنٹ کا، جو خلافت کا کام تھا میرا وہ کر رہا تھا، اب تو آ گیا ہے مجھے ملنے اپنے طور پر، تو میں نے یہ جو چراغ جلایا ہے یہ میرا اپنا ہے، اس میں جو تیل تھا وہ گورنمنٹ کا تھا، اس میں جو تیل ڈالا ہے وہ میں نے اپنے خرچ سے ڈالا ہے، میں گورنمنٹ کا تیل اپنے کام کے لیے استعمال کر سکتا نہیں۔ سوچیں کیسے لوگ تھے وہ، اللہ کے ہاں پیارے تھے، شان والے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جانشین کس کے تربیت یافتہ ہے؟ نبی کے تربیت یافتہ۔ مسلمان کیسا ہونا چاہیے مجھے اور آپ کو دیکھنا چاہیے۔ آج جو سرکاری ملازم ہوتے ہیں دفتروں سے کتنی چیزیں گھر لے جاتے ہیں، ان کو گاڑی ملے، تیل ملے، کس طرح استعمال کرتے ہیں، سوچیں۔ بخاری شریف میں حدیث موجود، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر تشریف لے گئے۔ جب وہاں تشریف لے گئے حضرت عثمان بھی ساتھ تھے، حضرت ابو بکر بھی، حضرت عمر بھی، تو احد پہاڑ ہلنے لگا۔ کیا ہوا؟ اونچی کہیے۔ محبت والے کہتے ہیں وہ جھومنے لگا کہ نبی کے قدم مجھ پر آئے ہیں، تو وہ جھومنے لگا۔ حضور نے ہلکی سی ٹھوکر لگائی اس کو اور فرمایا ساکت ہو جا، ٹھہر جا، تجھ پر نبی بھی ہے، صدیق بھی ہے اور 2 شہید بھی ہے۔ حضرت عمر بھی ساتھ ہیں، حضرت عثمان بھی ساتھ ہیں۔ حضور خود فرما رہے ہیں 2 شہید بھی ہیں، نبی کو خبر ہے یا نہیں ہے؟ پہلے سے بتا دیا، اللہ کی عطا سے وہ سب کچھ جانتے ہیں۔
ترمذی شریف میں حدیث موجود، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما راوی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی۔ کیا خبر دی؟ ایک فتنہ ہوگا۔ کیا ہوگا؟ فتنہ ہوگا۔ اور حضرت عثمان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ اس فتنے میں مظلومانہ اس کو قتل کیا جائے گا، یہ شہید ہوگا۔ حضور نے پہلے ہی بتا دیا۔ حضرت عثمان سے حضور نے فرمایا جب تجھے قتل کیا جائے گا تو روزے سے ہوگا، تیرا روزہ ہوگا، تو تجھے پانی پلانے کی کوشش کی جائے گی، عثمان پانی نہ پینا، روزہ میرے پاس آ کر کھولنا۔ نبی کو اللہ کی عطا سے سب خبر ہے، سب جانتے، یاد رہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ راوی، ترمذی شریف میں حدیث موجود، بیر عریس کنویں کا نام ہے، اس کے ساتھ ایک باغ تھا، حضور اس میں تشریف فرما تھے۔ حضرت ابو موسیٰ کہتے ہیں حضور نے مجھ سے فرمایا باغ کے دروازے پر جا اور جو آ رہا ہے اس کو جنت کی خوشخبری سنا دے۔ وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا حضرت ابو بکر تشریف لائے، میں نے نبی پاک کے کہنے کے مطابق ان کو جنت کی خوشخبری سنائی۔ حضور نے پھر فرمایا اب جو آئے اس کو بھی، حضرت عمر آئے میں نے ان کو بھی سنائی، پھر حضرت عثمان آئے میں نے ان کو بھی خوشخبری سنائی۔ تو حضور نے فرمایا اس عثمان کو ایک مصیبت آئے گی، اور حضرت عثمان سے فرمایا جب وہ مصیبت آئے تو صبر کرنا۔ کیا کرنا؟ صبر کرنا۔ چنانچہ جب وہ وقت آیا تو لوگوں نے ان سے کہا کہ جی آپ کارروائی کیوں نہیں کرتے، آپ اس وقت خلیفہ ہیں، حکم دیں۔ فرمایا مجھے نبی پاک نے کہا تھا صبر کرنا، میں نے ان سے وعدہ کیا ہوا ہے میں صبر کروں گا۔ میرے نبی نے سب کچھ پہلے بتا دیا۔ حضرت عثمان غنی ایک رات میں پورا قرآن پڑھ لیا کرتے تھے، کثرت سے روزے رکھتے تھے، صائم الدہر اور قائم اللیل، یہ ان کی یعنی نیکیاں دیکھیں میرے دوستوں اور بزرگوں۔ ایک رکعت میں بھی آپ نے پورا قرآن پڑھا ہے، بہت زیادہ قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد آپ کو سناتا ہوں، دل کے کانوں سے سنیے گا، محبت والے توجہ سے سنیں۔ سن تو سب رہے ہیں مگر محبت والے اس کی قدر زیادہ کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان کا قیامت کے دن حساب نہیں ہوگا، عثمان کا حساب اس کی شفاعت سے، سنیں، عثمان کی شفاعت سے 70,000 کی بخشش ہوگی۔ یہ نبی پاک کے غلام ہیں، آقا کی کتنی شان ہے۔ فرمایا وہ 70,000 اس کی شفاعت سے بخشے جائیں گے جو جہنم کے مستحق ہوں گے۔ کتنی شان ہے سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی۔ متعدد واقعات ہیں۔ 12 برس آپ نے خلافت کے فرائض انجام دیے۔ نبی پاک کے پردہ فرمانے کے بعد 2.25 سال حضرت ابو بکر نے،
اور 10 سال کچھ مہینے حضرت عمر فاروق نے اور 12 برس حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت کے فرائض انجام دیے۔ بہت ساری فتوحات ہوئی، کتنے ملک فتح کیے۔ پہلی بحری فوج حضرت عثمان نے بنائی، سمندری راستے سے جہاد کے لیے حضرت عثمان نے بنائی ان کے زمانے میں۔ فضائل کے حوالے سے آپ نے کچھ باتیں سنی، ایک بات مختصر کر کے سناتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ ہو۔ پہلے 6 برس حضرت عثمان غنی کے بڑے پرامن، بڑے شاندار گزرے۔ جو دوسرے 6 برس جو بعد کے، ان میں مسائل آئے، مصائب آئے، فتنے اٹھے۔ اس لیے سنا رہا ہوں کہ آپ کو جنہوں نے نہیں سنا وہ سن لیں، جنہوں نے سنا ہوا ہے میری اس پر 2 2.5 گھنٹے کی الگ تقریر ہے پوری، جو بات آپ کو چند منٹوں میں سنانے لگا ہوں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے 27 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا تھا، 44 ملک۔ کتنے؟ 44 ملک فتح کیے۔ یہودی بیت المقدس سے نکالے گئے، خیبر سے نکالے گئے، شرارتی تھے شروع سے، پہلے تو رعایا بن کے رہنے لگے لیکن پھر گڑبڑ کی تو ان کو نکال دیا گیا۔ ایک شخص تھا عبداللہ بن سبا، ابن سبا اس کو کہتے ہیں، اور اس کے گروپ کو سبائی ٹولہ، سبائی گروپ کہتے ہیں۔ اس نے یہودیوں کے بڑے بڑے مالدار لوگوں کو، وڈیروں کو جمع کیا۔ کہنے لگا کیا کرو گے؟ اسی طرح ہی رہو گے؟ انہوں نے کہا جی ہم تو لڑ نہیں سکتے، آدھی سے زیادہ دنیا پہ مسلمانوں کی حکومت ہے، ہمارے پاس تو کوئی اب رہا نہیں چیز، ہمارے علاقے ختم ہو گئے، ہم کیا کریں؟ اس نے کہا تمہیں تمہارے علاقے بھی واپس دلا دوں گا، تمہیں تمہاری حکومت بھی واپس دلا دوں گا۔ ان کا وہ کیسے؟ کہنے لگا بس تم نے ایک کام کرنا ہے، اپنے خزانوں کے منہ کھول دو اور جیسا میں کہوں ویسا کرتے جاؤ۔ تو کیا کریں؟ اس نے کہا جی ہم زبانی طور پر کلمہ پڑھیں گے، دل سے یہودی رہیں گے، کلمہ پڑھنے کی وجہ سے ہم کو اجازت مل جائے گی اپنے علاقوں میں آنے جانے کی، تو ہم آہستہ آہستہ دوبارہ وہاں آباد ہو جائیں گے۔ صرف دکھاوے کو نماز پڑھنی ہوگی، روزہ رکھنا ہوگا، دل سے یہودی رہیں گے، اوپر اوپر سے یعنی منافقانہ طور پر مسلمان ہو جائیں گے۔ کام میں شروع کر دوں گا، تمہیں تمہارے علاقے بھی مل جائیں گے اور پھر تمہیں تمہاری حکومت بھی مل جائے گی۔ انہوں نے کہا بہت اچھا۔ اس نے ابن سبا نے علاقہ چنا مصر کا، مصر نامی ملک جو ہے، یہ ابھی تازہ تازہ مسلمان ہوئے تھے مصر والے، حضرت عمر کے زمانے میں فتح ہوا تھا، تو یہ مسلمان ہوئے تھے، ابھی وہاں پوری طرح تعلیمات نہیں پہنچی تھی۔ اس نے وہاں جا کر جو کاروائیاں تھیں شروع کر دی۔ کون تھا یہ؟ اونچی، ذرا اونچی کہیں، یہودی تھا۔ ذہن میں رہے یہ بات، اوپر سے کلمہ پڑا ہوا، اندر سے جو شرارتیں کہ مسلمانوں کی طاقت توڑنی ہے تو مسلمانوں کو آپس میں الجھا دو،
جب یہ آپس میں الجھ جائیں گے تو ایک دوسرے سے ان کی بحثیں شروع ہو جائیں گی، ہماری طرف سے ان کی توجہ ہٹ جائے گی، ان کی قوت کمزور ہو جائے گی۔ یہ کس کی سازش ہے؟ پھر کہیے، پہچانے آپ کو میں تاریخ بتا رہا ہوں۔ اس نے ایک شہر سے دوسرے شہر جا کر باتیں، دو آدمیوں کو بلایا، ادھر آؤ، کیا کہتے ہو اسلام کے بارے میں، کیا جانتے ہو؟ حضرت عیسیٰ کا نام سنا ہے؟ جی سنا ہے۔ کہاں ہے وہ؟ جی آسمانوں پر ہے۔ اچھا، آئیں گے؟ جی قیامت سے پہلے آئیں گے، اتنا سنا ہے۔ حضرت عیسیٰ واپس آئیں گے تو حضور واپس کیوں نہیں آئیں گے؟ وہ نئے لوگ، ان کے ذہن میں یہ سوال ڈال دیا، وہ سوچنے لگ گئے حضور کی شان زیادہ ہے، حضور واپس کیوں نہیں آئیں گے؟ کہیں کچھ، میں وہ سارے مسئلے اس لیے نہیں سنا رہا ہوں آپ کو، کہیں آپ لوگ بھی نہ اس بحثوں میں پڑ جائیں۔ معاد کی باتیں، حضرت علی کے بارے میں کہ ہر نبی کا وصی ہوتا ہے، حضرت علی وصی ہیں تو حکومت تو ان کو ملنی چاہیے تھی۔ یہ بات کس نے کی؟ اونچی، سمجھ لو، کچھ پہچانو کہ آج کیا ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے یہ بات کہ حضرت علی کو ملنی چاہیے تھی خلافت، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کو کیوں ملی، حضرت علی کو کیوں نہیں ملی؟ یہ کس نے شوشہ چھوڑا؟ یہودی۔ مسلمانوں کو چار آدمی ادھر بیٹھ کے بحث کرنے لگ گئے، چار ادھر، ہر شہر میں جا کر اس نے نئے نئے، جہاں اسلام گیا تھا وہاں جا کر یہ شرارتیں شروع کر دی۔ جب دیکھا کہ لوگوں میں یہ بحثیں ہونے لگی ہیں، اب حضرت عثمان کے خلاف الزامات لگانے کہ حضرت عثمان اپنے رشتہ داروں کو حکومت دے رہے ہیں، چھانٹ چھانٹ کے وہ بنو امیہ کے لوگوں کو دے رہے ہیں، قریش کو نہیں دے رہے۔ حضرت عثمان کا فلانا جو بنایا ہوا گورنر وہ ایسا ہے ویسا، حضرت عثمان جو ہیں وہ پرواہ نہیں کر رہے، دیکھو قومی خزانے کی کیا ہو رہی۔ یہ لوگوں میں باتیں کس نے ڈالی؟ یہودی۔ کچھ سادہ لوح، سیدھے سادے لوگ باتوں میں آ گئے۔ مصر کے گورنر تھے عبداللہ بن سرح، ان کے خلاف شکایات کہ جی وہ زیادتی کر رہے ہیں اور لوگوں پہ ظلم کر رہے ہیں۔ حضرت عثمان کے پاس بات گئی، آپ نے تحقیق کروائی، شکایت کے بارے میں پتہ چلا کہ جی غلط شکایت ہے، جو اس پر الزام لگائے جا رہے ہیں وہ درست نہیں۔ ان لوگوں نے مدینہ منورہ میں ہنگامہ آرائی شروع کر دی۔ نبی کے شہر میں جہاں اونچی بولنا بھی منع ہے اور گناہ ہے، وہاں انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا۔ حضرت عثمان سے مطالبہ کیا گیا کہ مصر کے گورنر کو فوراً ہٹاؤ اور اس کی جگہ حضرت ابو بکر کے بیٹے محمد بن ابو بکر کو گورنر بناؤ۔ آپ نے کہا جب پہلے کی شکایتیں ثابت نہیں ہیں، وہ صحیح کام کر رہا ہے تو کیوں ہٹائیں؟ صحابہ نے مشورہ دیا کہ اگر ان کو ہٹانے سے فتنہ ختم ہوتا ہے تو ہٹا دیا جائے۔ حضرت عثمان نے کہا جیسا آپ کہتے ہیں۔ انہوں نے خط لکھا گورنر کے نام کہ تم معزول کیے جاتے ہو، تمہاری جگہ محمد بن ابو بکر گورنر ہوں گے، یہ آئیں گے تو ان کو چارج دے دینا، یہ گورنر کی حیثیت سے خدمات انجام دیں گے۔ وہ جی حضرت محمد بن ابو بکر اور وہ جو جتنے شور کرنے والے تھے وہ چلے مصر کی طرف۔ راستے میں ان کو ایک شخص نظر آیا جس نے اپنا منہ چھپایا ہوا تھا، اور اس کے پاس جو اونٹنی تھی وہ حضرت عثمان کی تھی، منہ چھپا کے جا رہا تھا۔ ان لوگوں نے دیکھ لیا تو اس کو پکڑا، کون ہے، الگ کیوں جا رہا ہے اس طرح؟
اس کی تلاشی لی تو اس کے پاس سے ایک خط نکلا. اس خط پر حضرت عثمان کی مہر لگی ہوئی، اور اس خط میں یہ لکھا ہوا تھا کہ وہ گورنر جو عبداللہ بن ابی سرح کہ تیرے پاس محمد بن ابو بکر آئیں تو ان کو قتل کر دینا، تم اسی طرح گورنر رہنا، تم کرسی نہ چھوڑنا. یہ جب محمد بن ابو بکر نے یہ خط دیکھا تو ان کو تو بہت غصہ آیا کہ ایک طرف تو مجھے اپائنٹ کیا ہے، مجھے مقرر کیا ہے، دوسری طرف یہ خط لکھ کے دے رہے ہیں. تو وہ جو آدمی تھا وہ بھی حضرت عثمان کا غلام تھا. یہ لوگ مصر جانے کی بجائے دوبارہ مدینہ پلٹ آئے. جب مدینہ آئے تو شور مچ گیا، ہنگامہ. کیا ہوا؟ وہ لوگ اس کو سنا رہے ہیں، اس کو سنا رہے ہیں. بڑے بڑے صحابہ، حضرت علی، دیگر صحابہ بھی جمع ہو گئے. عبداللہ بن ابی سرح نے کہا دیکھیں ایک طرف وہ جو محمد بن ابو بکر نے کہا ایک طرف تو مجھے خط دے رہے ہیں، دوسری طرف یہ خط اپنے غلام کو دے کے بھیج رہے ہیں، تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ حضرت عثمان سے صحابہ نے پوچھا کیا یہ خط آپ نے لکھا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے نہیں لکھا، میں نے مہر آپ کی ہے، غلام آپ کا ہے، اونٹنی آپ کی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے نہیں لکھا. صحابہ نے کہا ہم حضرت عثمان کے بیان پہ شک نہیں کرتے، یہ جھوٹ نہیں بولتے، جو کہہ رہے ہیں صحیح ہے. تو جی ان کی مہر کیسے؟ تو کوئی چوری بھی تو کر سکتا ہے، مہر چوری بھی ہو سکتی ہے. وہ خط لکھا تھا مروان نے. کس نے لکھا تھا؟ پھر پوچھ رہا ہوں آپ سے، یاد رکھنا. وہ شرارتی تھا. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے تو فتاوی میں اس پہ لعنت بھیجی ہے اس کو کہ اس پہ لعنت ہو، اس مروان نے. اور آپ کربلا کے ذکر میں بھی اس کا نام سنتے رہتے ہیں. حضرت عثمان کے بارے میں صحابہ کو پتہ چل گیا کہ جی انہوں نے خط نہیں لکھا، انہوں نے نہیں لکھا. لیکن وہ جو سبائی تھے، بلوائی تھے، انہوں نے پہلا دھرنے کا نام آپ سنتے ہیں، یہ پہلا دھرنا تھا مدینہ میں حکومت کے خلاف جو ان بلوائیوں نے دیا تھا کہ حضرت عثمان جو ہیں ان سے بدلہ لیا جائے، یوں کیا جائے. میں وہ الفاظ بھی منہ پر نہیں لانا چاہ رہا جو انہوں نے شور میں. حضرت عثمان کے گھر کا گھیراؤ کر لیا، اور وہ ہستی جس نے پورے مدینے کے لیے پانی کا انتظام کیا تھا اس کا پانی بند کر دیا. کربلا میں 3 دن پانی بند رہا. حضرت عثمان پر 2 مہینے پانی بند رہا. خلیفہ وقت ہے، حکم دے سکتے ہیں فوج کو، مسلمانوں کو حکم دے سکتے ہیں کہ ان سب کو کاٹ دو، یہ کر دو، لیکن نبی کے شہر کا ادب کر رہے ہیں. اور بھی جس کو فون بجانا ہے بجا لے، مسجد کا ادب تو آپ نے سیکھنا نہیں ہے کبھی. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے حسنین کریمین اپنے شہزادوں کی ڈیوٹی لگا دی کہ حضرت عثمان کے گھر پر تم لوگوں نے پہرا دینا ہے، دیکھنا کوئی شرارتی اندر نہ جائے، ان کو تکلیف نہ پہنچائے. حضرت علی پانی لے جانے لگے تو ان پانی کے مشکیزے پہ تیر چلائے جا رہے ہیں مدینہ منورہ میں. سازش کس کی ہے؟ اونچی گئے ہیں. یہی تو آپ کو بتانا ہے کہ ہمارے اندر کیسے کیسے گھسے ہوئے ہیں کون اور ظاہر کیا کر رہے ہیں. ان کا مقصد یہی ہے مسلمانوں کو لڑاؤ، ان کو اکٹھا نہ ہونے دو. یہی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ ہماری آنکھیں کیوں نہیں کھلتی؟ ہم ہوش کیوں نہیں کرتے؟ میرے بزرگوں اور دوستوں،
تفصیل میں جاؤں بڑا وقت لگ جائے گا. پانی بھی بند ہے. حضرت عثمان غنی سامنے آ کے کہتے ہیں تمہیں نہیں معلوم نبی پاک نے میرے لیے کیا کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا جی ہم کچھ نہیں جانتے، کیونکہ جب پردے پڑ جائیں آنکھوں پہ تو پھر بات سمجھ آتی نہیں. روزانہ یہ لوگ شور کر رہے ہیں، کیا کیا جائے؟ ان لوگوں نے دیکھا کہ جی وہ گھر میں بند ہو گئے ہیں، دوسرے صحابہ حضرت عثمان کے خلاف کچھ نہیں کر رہے. انہوں نے لوگوں کو گھروں سے نکالا کہ حضرت عثمان کے خلاف ہمارے ساتھ ملو. زبردستی لوگوں کو لے کے آئے. محاصرہ ہے دروازے پر، امام حسین اور امام حسن ڈیوٹی دے رہے ہیں. یہ پچھلی طرف سے پچھلی دیوار پھاند کر لوگ داخل ہوئے. حضرت عثمان اپنے گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہے. وہ نسخہ قرآن کریم کا آپ کے سامنے. ایک نے آ کر آپ کی داڑھی پکڑ لی. حضرت عثمان نے اس سے کہا اگر کوئی تیرے بڑے دیکھتے تو اس بات کو پسند نہ. اس نے داڑھی چھوڑ دی. دوسروں نے حضرت عثمان کے لیے تلوار اٹھائی. آپ کی زوجہ حضرت نائلہ، انہوں نے ہاتھ آگے کیا امیر المومنین کو قتل نہ کرو، لیکن چلانے والے نے تلوار چلائی. آپ کی زوجہ کے ہاتھ انگلیاں کٹ گئیں اور تلوار حضرت عثمان کو لگی. خون کے چھینٹے قرآن پر آئے. گھر والوں نے پانی دینے کی کوشش کی. آپ نے فرمایا تھا، حضور نے فرمایا تھا روزہ میرے پاس آ کے کھولنا. بڑی بے دردی کے ساتھ حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا. لیکن آپ نے مدینہ کے ادب، شہر رسول کے ادب میں وہاں کوئی کارروائی نہیں کی. حضرت عثمان شہید کر دیے گئے. آپ کی زوجہ نے آواز لگائی لوگوں مسلمانوں امیر المومنین کو قتل کر دیا گیا. حضرت علی آئے دوڑے ہوئے اور اپنے شہزادوں کو جیسے لگاتے ہیں، چپت لگاتے ہیں کہ تمہارے ہوتے ہوئے لوگ اندر کیسے چلے گئے. حسنین نے کہا بابا ہم نے دروازے سے کسی کو نہیں جانے دیا، یہ لوگ پیچھے سے آئے ہوں گے. حضرت عثمان غنی کے جنازے پر پتھر برسائے گئے. جس نے اسلام کی اتنی خدمت کی، اتنی قربانیاں دیں. آپ کو جنت البقیع بقیع قبرستان کے اندر دفن نہیں ہونے دیا گیا، قبرستان کے باہر دفن کیا گیا. بعد میں وہ حصہ قبرستان میں شامل ہوا. وہ عثمان غنی ذوالنورین، ان پر کروڑوں سلام. لیکن آپ کو جو میں نے آخری باتیں بتائی ہیں ذرا دیکھیں، اندازہ کریں. یہ سازشیں آج کیا جاری نہیں ہیں؟ اونچی 57 سے زیادہ اسلامی ملک کہلاتے ہیں، مگر کہیں قرآن جلایا جا رہا ہے، کہیں کارٹون بنائے جا رہے ہیں، کہیں صحابہ کے خلاف، کہیں اہل بیت کے خلاف، کہیں نبی کے خلاف کیا کیا باتیں ہو رہی ہیں. کہیں برقعے پہ پابندی، کہیں اذان پہ پابندی، کہیں مسجدوں پہ پابندی، کہیں داڑھی پر پابندی. یہ سب کچھ آج بھی جاری ہے یا نہیں؟ مسلمان کہاں ہیں؟ پوچھنا چاہتا ہوں. مجھے اور آپ کو کچھ خیال ہے؟ اختتام زیست ہے اور ختم ہے قرآن کا. زہد و تقوی دیکھیے، ذوق تلاوت دیکھیے. ذکر حق لب پر، گلے پر خنجر ناحق شناس. ظلم ناحق بندہ حق کی شہادت دیکھیے. جان دے دی کی کسی کی بھی نہ خون ریزی پسند. خون مسلم کی دل عثمان میں حرمت دیکھیے. جس مکان کے تھے محافظ حضرت حسنین سے، اس مقام میں جو مکی تھا
اس کی عظمت دیکھیے۔ سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ مظلومانہ طور پر، حالانکہ خلیفہ وقت ہیں، مگر صبر کیا، تکلیف اٹھائی، شہر رسول کا بھی خیال رکھا، نبی کے وعدے کا بھی جان دے دی۔ مسلمانوں کو اس حال میں پہنچانے والے کون؟ ان کے آلائے کار کون ہیں؟ مسلمان۔ ان بلوائیوں نے اس کے بعد جو کچھ کیا تاریخ ہے، لیکن میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ سازشیں غیر مسلموں کی آج بھی مسلمانوں کو توڑنے کے لیے، مسلمانوں کو بکھیرنے کے لیے، کہ جس دن یہ مسلمان جاگ گئے تو لازمی بات ہے یہ غیر مسلموں کے خلاف متحد ہو جائیں گے۔ ان کو متحد نہ ہونے دو۔ روز شوشے چھوڑے جا رہے، طرح طرح کے آج کل فتنے ابھر رہے ہیں، مسلمانوں کے عقیدوں پہ حملہ ہو رہا ہے، آپ کے ملکوں پہ حملہ ہو رہا ہے، تہذیب، اخلاق، ہماری خواتین کا کیا حال کر دیا، شرم و حیا ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ہم لوگ اب نام کے مسلمان رہ گئے۔ اگر واقعی چاہتے ہو، بخشش چاہتے ہو، اگلے جہان میں کامیابی چاہتے ہو، ان کا شکریہ ادا کرو جو دروازہ توڑ کے اندر آئے ہیں۔ دروشی پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ہمیں اخلاق ہمارے بگاڑے جا رہے ہیں، نصاب بدلے جا رہے ہیں، ہم پر حکمران وہ لگائے جا رہے ہیں جن کے اندر دین کی حرارت ہی نہیں ہے۔ سوچئے، غور کیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق پر ثابت قدمی عطا فرمائے، غیرت ایمانی عطا فرمائے۔ اسی مہینے میں خلیفہ دوم حضرت سیدنا فاروق اعظم کا یوم مبارک، وہ مہینے کے آخر میں، چونکہ یہ قریب تھا تو میں نے آج ان کی بارگاہ میں تھوڑا سا ہدیہ پیش کیا اور یہ پیغام بھی آپ کو پہنچانا تھا۔ اللہ تعالی حضرت عثمان غنی پر کروڑوں رحمتیں فرمائے، ان کے درجات اور بلند فرمائے، اور آج بھی ان کا اکاؤنٹ مدینے میں جاری ہے، ان کے نام سے عمارت بنی ہوئی ہے، وہ انہی کی بنائی ہوئی جگہ آج بھی ان کا اکاؤنٹ جاری ہے اور امت کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ اور ان کے کتنے احسان ہیں ہم پر، یہ نبی کے سارے پیارے، سارے ہی ہدایت کے تارے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان سے محبت رکھیں، ان کا ادب کریں، ان کی پیروی کریں تاکہ ہم بھی کامیاب ہوں۔ گفتگو میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو کہیں بھی، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ کی اطلاع میں صرف اتنی بات، وہ تمام لوگ جنہوں نے اجتماعی قربانی میں حصہ لیا، تعاون کیا، وہ تمام لوگ جنہوں نے قربانی کی کھالیں یہاں بھجوائیں، اللہ تعالیٰ ان سب کا ہدیہ قبول فرمائے، سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ عید کے دن آپ کو پتہ ہے شام کو جو بارش ہوئی تھی وہ اگلی صبح تک ہوتی رہی، اور کراچی میں تو آپ کو پتہ ہے کوئی حکومت تو ہے نہیں جو انتظام کرے آپ کے لیے۔ بارش رحمت ہوتی ہے، ان کی نااہلی اس کو زحمت بنا دیتی ہے۔ پانی کھڑا ہو گیا، بہت دشواری ہوئی، کچھ لوگوں کو شاید گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ
کچھ دیر ہوئی ہوگی گوشت ملنے میں، کیونکہ جگہ نہیں تھی، پانی کھڑا تھا، تو جن کو کسی طرح بھی کوئی تکلیف پہنچی ہو اس کی معافی چاہتے ہیں، لیکن آپ کے تعاون کا شکریہ۔ پچھلے سال کی نسبت اس سال 50 جانور زیادہ بک ہوئے تھے، تو الحمدللہ تقریباً 200 کے قریب یا 190 کے قریب جانور، تو اللہ تعالیٰ سب کا ہدیہ قبول فرمائے۔ آپ نے تعاون کیا، آپ کی مہربانی، ہم سے کوئی کوتاہی ہوئی تو معافی چاہتے ہیں۔ جگہ نہیں ہے، کوئی کھلا پلاٹ ہوتا یا کوئی جگہ ہوتی، سڑک ہی ہے اور یہ ایسی ہے، ابھی بھی شاید پانی کھڑا ہوگا اس پہ، تو آپ کو پتہ ہے وہ صفائی کرنے والا تو ہے کوئی نہیں، اور جو نالے بنائے ہوئے ہیں وہ پانی اندر لے جانے کی بجائے باہر نکالتے ہیں ان سے، اور وہ نکل کے آپ مسجد آتے ہوئے کتنی جگہوں پر بدبو آ رہی ہے، یعنی علائشیں اٹھائی بھی نہیں ہیں۔ تعفن، اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ مدینہ منورہ میں اغاوات یہ وہ ہیں جو وہاں پر خدمت کے لیے رکھے گئے، ان کے پاس چابیاں ہوتی ہیں مختلف حصوں کی، ان میں سے ایک آغا حبیب صاحب، 3 باقی رہ گئے تھے تو اب 2 رہ گئے، تو ان میں سے یہ ایک آغا حبیب صاحب پرسوں وہ بھی انتقال کر گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور بھی جتنے لوگ ایمان کے ساتھ گئے اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے۔ محمد